بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نثار نالج ٹی وی کو سننے اور دیکھنے والے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ سامعین و ناظرین، قصص الانبیاء سیریز کے پہلے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ہی خوبصورت اور بہترین واقعات بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد بھی قرآن میں بتا دیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، پس تحقیق عقل والوں کے لیے ان واقعات میں، ان قصوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، انہیں یہ واقعات بیان کر دیجئے، انہیں یہ قصے سنا دیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں، تاکہ یہ عبرت حاصل کریں، نشانیوں کو سمجھیں، خوف کریں۔ تو قرآن نے انبیاء کرام کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور انہی سے بنی نوع انسان کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا ذکر 19 مرتبہ جبکہ لفظ آدم علیہ السلام 25 مرتبہ آیا ہے، جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، 33، 34، 35 اور 37 میں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 33 اور 59 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 11، 19، 26، 27، 31، 35 اور 172 میں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 اور 70 میں، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، سورۃ مریم آیت نمبر 58، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115، 116، 117، 120، 121 اور سورۃ یاسین آیت نمبر 60 میں۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں لفظ آدم علیہ السلام آیا ہے، لفظ آدم آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے یہ فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ جب اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا، اے پروردگار، کیا آپ ایسے کو اپنا نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے، جو خون ریزی کرے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد انہیں علم عطا کیا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں اس طرح کیا، اور آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، پروردگار تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، مجھ کو سب معلوم ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے تمام باتوں کے نام سکھا دیے، نام بتا دیے، تب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ نے اس طرح سے کیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے کے یہ حالات و واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ ان آیات کے ترجمے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہاں پر کچھ سوالات سننے اور پڑھنے والوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ فرشتوں نے تخلیق انسان پر اعتراض کیوں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جن باتوں کا علم عطا کیا گیا وہ کون سی باتیں تھیں؟
اور جب سجدے کا حکم فرشتوں کو ہوا تھا تو شیطان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کیا ابلیس، کیا شیطان بھی فرشتہ تھا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم دیکھیں گے۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے پہلے کے حالات دیکھنا ہوں گے۔ تو سائنسدانوں کے مطابق اس زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے، جبکہ انسان اس زمین پر آیا صرف 70 لاکھ سال پہلے۔ تو ان 70 لاکھ سال پہلے سے اس زمین پر کیا تھا؟ کون آباد تھے یہاں پر؟ مزید تفصیل کے لیے آپ اس کے ساتھ میرے ایک ویڈیو بگ بینگ کے نام سے، بگ بینگ اور اسلام کے نام سے چینل پر موجود ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو دیا جائے گا۔ المستدرک للحاکم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے۔ انہوں نے اس زمین پر فساد اور قتل و غارت کی ہوئی تھی، خون ریزی کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی جو مخلوقات تھیں، یعنی جنات تھے، ان کے حالات دیکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ اپنی رائے پیش کی۔ بس معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں نے تخلیق انسانی پر اعتراض نہیں کیا تھا، اور ان کا یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ یہ ان کی ایک رائے تھی، ان کا یہ ایک اندازہ تھا کہ جس طرح پہلے جنات آباد تھے، انہوں نے فساد کیا، انہوں نے خون ریزی کی، قتل و غارت کی، اسی طرح سے اب جو مخلوق اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں شاید وہ بھی ویسا ہی کرے، اس کے اندر بھی یہی والی کوالٹیز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس بات کے جواب میں فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا وہ علم تھا ہر چھوٹی بڑی چیز کا، یعنی انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا، فرشتوں، آپ علیہ السلام کی تمام اولاد، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر ایک چیز کا نام سکھایا اور ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ اس علم کے ذریعے سے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح ہو گئی۔ تو جب علمی فوقیت واضح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تعظیماً فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان غرور میں آ کر کافر ہو گیا، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہم شیطان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ شیطان کون تھا، ابلیس کون تھا، اور وہ کیسے فرشتوں کے ساتھ آ کر رہنے لگا تھا۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے۔ سامعین کرام، یہ معاملہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے مابین کا، جس میں ہمیں 2 سوالوں کے جواب تو مل گئے کہ فرشتوں کی یہ رائے کیوں تھی انسانوں کے بارے میں، اور آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا وہ کن باتوں کے بارے میں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کون تھا، کیا وہ فرشتہ تھا؟ اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو وہ فرشتوں کے ساتھ کیوں رہتا تھا؟ تو ابلیس جو لفظ ہے، یہ لفظ ابلیس جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، ابلیس لفظ قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے، جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34، سورۃ الاعراف آیت نمبر 11، سورۃ الحجر آیت نمبر 31-32، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 61، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 116، سورۃ الشعراء آیت نمبر 95، سورۃ سبا آیت نمبر 20 اور 21، اور سورۃ صاد آیت نمبر 74 اور 75 میں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے، جنہوں نے اس زمین پر فساد، قتل و غارت اور خون ریزی کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر جنات کو سبق سکھایا جائے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے، ان کو اس فساد اور قتل و غارت سے روکا جائے۔ تو اس وقت بھی جو فرشتوں کی اور جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی جہادی اصول جو آج ہم جانتے ہیں وہ آئے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ جو بچے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو بوڑھے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے وہاں پہ جنگ ہوئی۔ جو شریر جنات تھے، جو فساد کرتے تھے،
ان کو مار مار کر فرشتوں نے سمندر کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ کچھ مر گئے، کچھ ایسے تھے جن کو بچ گئے، جو ان کو دھکیل دیا گیا۔ اور جو ابلیس تھا، تورات اور انجیل میں اس کا نام عزازیل بھی آتا ہے۔ تو ابلیس جو تھا وہ اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا، تو اس کو فرشتے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ اور بھی جنات ایسے تھے جو چھوٹے بچے تھے، ان کو بھی ساتھ لایا گیا تھا۔ ابلیس چونکہ بچہ تھا اس لیے وہ قید ہو گیا، اس کے ساتھ باقی اور بھی قیدی آئے۔ تو بہت ذہین اور عبادت گزار تھا وہ، اسی لیے ایسا ایسا وہ فرشتوں سے سیکھتا رہا۔ فرشتوں سے سیکھ کر وہ عبادت کر کے بہت زیادہ مقبول ہو گیا اور ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتا تھا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کا بھی سردار تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتے ہی ابلیس کے سردار تھے۔ فرشتوں نے ہی ابلیس کو علم سکھایا تھا، جو وہ تھوڑا بہت سیکھا تھا، عبادت کے طریقے سیکھا تھا۔ ہاں، ابلیس نے جو مقام حاصل کیا وہ اس نے اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ عبادت کی وجہ سے حاصل کیا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، ایک کتاب لکھی ہے پوری، کہ ابلیس علم والا نہیں تھا بلکہ عبادت گزار تھا۔ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے ہی اس نے یہ مقام حاصل کیا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا اور وہ ساتوں آسمانوں میں آنے جانے لگا تھا، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اگر وہ علم والا ہوتا تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوتا، اور یہی بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی وہ بھی تو علم کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ بس ثابت ہوا کہ ابلیس صرف عبادت کی وجہ سے مقبول تھا، یہ مقام حاصل کر چکا تھا، لیکن وہ علم والا نہیں تھا۔ اب رہی یہ بات یہ کہ کیا وہ فرشتہ تھا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا جو آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں اس طرح سے کیا ہے، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2996 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابلیس ایک لمحہ بھی فرشتہ نہیں رہا۔ فرشتے کھانے پینے کی حاجت سے بے نیاز ہیں، جبکہ ابلیس کھاتا پیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابلیس فرشتہ نہ تھا بلکہ وہ جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا تو تمام زمین سے مٹی جمع کی، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں، سیاہ فام بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، درمیانی رنگت والے بھی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن، جس کی مقدار 40 سال تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا، اور جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر لگاتا تھا، جیسے ہم دستک دیتے ہیں دروازے پر، اس طرح دستک دیتا تھا، اس کو ٹھوکتا تھا مٹی کے جسم کو۔ تو اس جسم سے اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح مٹی کے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی 60 ہاتھ۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے ہاتھ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ سامعین گرام، عربی میں ہاتھ سے مراد، یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا عربی میں وہ ہے ذراع۔ تو ذراع کہتے ہیں ہاتھ سے لے کر اس کونی تک کے اس مکمل حصے کو۔
اور یہ تقریباً ہے 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ تو 60 ہاتھ کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 90 فٹ تھا۔ تو جنت میں جو بھی داخل ہوگا اس کا قد بھی 90 فٹ ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، پہلے سر میں داخل ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے جلدی سے جنت کے پھلوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من اجل، کہ انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی، پھر انہیں علم عطا کیا گیا، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ان تمام جنات کے لیے بھی تھا جو وہاں رہتے تھے، یعنی جو قیدی بن کر آئے تھے، پھر وہ فرشتوں سے علم سیکھنے لگ گئے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، کیونکہ جنات میں بھی نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، انسانوں میں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں۔ ان جنات کا بھی حساب کتاب ہوگا، جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جو عبادت کے لیے پیدا کی ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس لیے وہ نیک جنات میں شامل تھے، فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن وہ تھے فرشتوں کے تابع ہی، لہٰذا ان نام صرف فرشتوں کا لیا گیا، کیونکہ سردار جو تھے وہ فرشتے تھے۔ جنات جنات جو تھے وہ فرشتوں کے تابع تھے۔ بہرکیف تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس اپنے غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، لیکن آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں جو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہے، تو میں تو اس سے افضل ہوں۔ اپنے اسی غرور و تکبر کے باعث ابلیس مردود ٹھہرا اور تا قیامت تک کے لیے لعنتی ٹھہرا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں یوں کیا ہے، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے اسے سجدہ کروں۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس کے بعد ہوتا ایسا کہ ابلیس معافی مانگ لیتا، لیکن الٹا اس نے اللہ کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا، مقابلہ شروع کر دیا اور اپنے رب سے مکالمہ شروع کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں اس طرح سے کیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کہنے لگا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے، اگر مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سامعین و ناظرین، شیطان نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، لیکن ابھی بھی دو ڈائریکشنز ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا شیطان بھول گیا۔ وہ اوپر سے نہیں آئے گا، شیطان نیچے سے نہیں آئے گا۔ اس لیے جب چاروں طرف سے مشکلات آ جائیں، جب ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیں، تو اپنے سر کو نیچے کی ڈائریکشن میں سجدے میں جھکا دیں، اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اسی طرح جب آپ پریشان ہو جائیں، کوئی آپ کو دروازہ کھلا نظر نہ آئے، تو اپنے ہاتھوں کو
اوپر کی جانب اٹھا لیں، اس ڈائریکشن میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان کر دے گا۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ، ان کے جنت میں جانے سے پہلے تک کے حالات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کس طرح جنت میں داخل ہوئے، پھر کس طرح وہ جنت سے نکالے گئے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔